تو آج ہم ایک ایسی کرائم سٹوری پر بات کر رہے ہیں جو شروع تو ایک جیولری سٹور کی ڈکیتی سے ہوتی ہے، لیکن پھر بہت جلد یہ قتل اور ایک بڑی سازش کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کہانی کی رفتار بہت تیز ہے اور یہ شروع سے ہی آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بورنگ بالکل نہیں لگتی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس تیز رفتاری کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، کس طرح کی قیمت؟ کہانی ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ تک اتنی سیدھی اور تیزی سے جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو شک کرنے یا سوچنے یا کوئی غلط اندازہ لگانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ جو حقیقی سسپینس کی تعمیر کے لیے راستے میں چھوٹے چھوٹے دھوکے یا ریڈ ہیرنگز ہونے چاہیے، ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، مجھے بھی پڑھتے ہوئے یہی لگا۔ جیسے ہی وہ نقلی بندوق کا سوراخ ملا، سیدھا اصلی سنائپر تک پہنچ گئے۔ بالکل، اور پھر وہ تباہ شدہ کار ملی تو فوراً ڈاکوؤں کی لاشیں بھی مل گئیں۔ کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی غلط موڑ ہی نہیں، ہے نا؟ اور مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ فریڈی کا وہ جو بھوت والا نظریہ تھا، ہاں، وہ ایک بہترین موقع ہو سکتا تھا۔ وہ ایک گمراہ کن اشارہ بن سکتا تھا، لیکن اسے تو بس ایک مذاق کے طور پر پیش کر کے ضائع کر دیا گیا۔ صحیح۔ دیکھیے، ایک سنجیدہ تفتیشکار شاید اس بھوت والی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دے، لیکن ایک تخلیقی تفتیشکار یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہو، شاید کوئی دیواروں کے پیچھے چھپا ہو یا کوئی خفیہ راستہ ہو۔ لیکن یہاں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، تو کہانی میں ایک یا دو مضبوط گمراہ کن نظریات شامل کرنے سے اس کی گہرائی بہت بڑھ سکتی تھی۔ ایک ایسا نظریہ جس پر نہ صرف CID ٹیم بلکہ پڑھنے والا بھی کچھ دیر کے لیے یقین کر لے۔ بالکل۔ تو آپ کے خیال میں ایک اچھا گمراہ کن نظریہ کیا ہو سکتا تھا؟ مثال کے طور پر، کیا یہ سیکیورٹی گارڈ کی ذاتی زندگی سے جڑا ہو سکتا تھا؟ شاید اس کی کسی سے کوئی پرانی دشمنی ہو۔ اس کے شروع میں پتہ چلتا کہ اس گارڈ کے جوئے کے قرضے تھے یا اس کی کسی سے پرانی دشمنی تھی، اچھا، تو اس صورت میں CID کا شک فوراً اس طرف جاتا کہ یہ ڈکیتی صرف ایک دکھاوا ہے اور اصل مقصد تو گارڈ کو قتل کرنا تھا۔ یعنی ایک ٹارگٹ کلنگ۔ جی، اور اس ایک نقطے سے کہانی میں کتنے نئے کردار، نئے محرکات اور ایک پوری ذیلی کہانی شامل ہو جاتی۔ ٹیم کچھ وقت کے لیے گارڈ کے ماضی کو کھنگالنے میں لگا دیتی اور پڑھنے والا بھی ان کے ساتھ اس غلط راستے پر چل پڑتا۔ اور جب آخر میں پتہ چلتا کہ اس کا اصل ڈکیتی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ انکشاف بہت زیادہ چونکا دینے والا ہوتا۔ بالکل، اور یہ تفتیش کے عمل کو زیادہ حقیقی بھی بناتا ہے، کیونکہ اصل زندگی میں بھی تفتیش کاروں کو درجنوں غلط سراغوں سے نمٹنا پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی طرح وہ لڑکی کی فون کال والا معاملہ ہے، وہ فوراً دکان سے ٹریس ہو گئی، اس میں کوئی چیلنج ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ بہت آسان تھا۔ سوچے اگر اس کال کو کسی جدید تکنیک کے ذریعے کسی دوسری بالکل غیر متعلقہ جگہ سے ری روٹ کیا گیا ہوتا۔ یعنی CID ٹیم ایک ایسے شخص کا پیچھا کر رہی ہوتی جو موجود ہی نہیں ہے۔ جی، وہ ایک فرضی ساتھی کے پیچھے بھاگتے، شاید کسی پرانے مجرم پر شک کرتے، اس کا گھر تلاش کرتے، اور پھر انہیں پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ تکنیکی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف مجرم زیادہ ذہین اور چالاک نظر آتے، بالکل، بلکہ CID کی ٹیم کے لیے بھی یہ ایک حقیقی ذہنی چیلنج ہوتا جسے حل کرنے میں انہیں اپنی پوری مہارت استعمال کرنی پڑتی۔ اس طرح کے موڑ کہانی کو محض واقعات کے سلسلے سے بڑھا کر ایک دلچسپ ذہنی مارکا بنا دیتے ہیں۔ تو کہانی میں ایسے موڑ ڈالنے سے تفتیش زیادہ حقیقی لگے گی۔ لیکن حقیقت پسندی کی بات کریں تو مجھے ولن کے اصل منصوبے میں بھی کچھ جھول نظر آئے۔ کیا آپ کو نہیں لگا؟ 100%۔ مطلب اس منصوبے کے کچھ حصے بہت تخلیقی تھے، لیکن ان کی بنیاد منطقی طور پر کافی کمزور تھی۔ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ ولن کا منصوبہ حیران کن ضرور ہے، لیکن اس کی بنیاد بہت سے ایسے مفروضات پر ہے جو حقیقت کی دنیا میں قابو سے باہر ہیں۔ جیسے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ دیوار میں ایک سوراخ کرنے جیسے کام کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ ہاں، نقلی بندوقوں سے ڈکیتی، پھر ایک سنائپر کے ذریعے گارڈ کا قتل، یہ سب بہت زیادہ توجہ کھینچنے والا کام ہے۔ ایک اچھا مجرم ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہ کر کام کرتا ہے۔ ٹھیک کہا۔ اور جیا والا حصہ تو سب سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ اسے دنوں تک ایک چھوٹی سی ہوا بند کیبنٹ میں کیوں چھپنا پڑا؟ جی، جبکہ دکان کا مالک سودانت خود اس سازش میں شامل تھا۔ بالکل، وہ تو دکان بند ہونے کے بعد اسے آرام سے اندر لا سکتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے باہر بھیج سکتا تھا۔ یہ تفصیل کہانی میں صرف سنسنی پیدا کرنے کے لیے ڈالی گئی لگتی ہے، منطق کے حساب سے یہ بالکل بے معنی ہے۔
آپ نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کبھی کبھی لکھاری منطق پر ڈرامے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن بہترین کہانیاں وہ ہوتی ہیں جہاں ڈرامہ منطق سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک آسان حل یہ ہو سکتا تھا کہ بنیادی منصوبے کو سادہ اور قابل یقین بنایا جاتا، اچھا، اور پیچیدگی اس منصوبے کے بگڑنے کے بعد اس کو چھپانے کے عمل میں دکھائی جاتی۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ منصوبہ سادہ ہوتا لیکن غیر متوقع حالات کی وجہ سے پیچیدہ ہو جاتا؟ بالکل۔ مثال کے طور پر نقلی ڈکیتی کے بجائے دیوار میں سوراخ کئی ہفتوں کے دوران رات کو خاموشی سے کیا جا سکتا تھا۔ یہ زیادہ حقیقت پسندانہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کہ گارڈ کا قتل ایک بالکل الگ واقعہ ہوتا جس کا اس منصوبے سے کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے CID اتفاقاً اس دکان پر پہنچ جاتی۔ اچھا، تو CID کی آمد مجرموں کے لیے غیر متوقع دھچکا ہوتی؟ جی، اور اس اچانک صورتحال کی وجہ سے انہیں اپنے بینک ڈکیتی کے منصوبے کو جلدی میں بغیر تیاری کے آگے بڑھانا پڑتا۔ اور اس افراتفری اور مایوسی میں وہ غلطیاں کرتے؟ بالکل، ایک دوسرے پر شک کرتے اور ان کے بعد کے اقدامات زیادہ بے ترتیب اور ناقص ہوتے۔ اس سے کرداروں کا حقیقی امتحان ہوتا اور کہانی میں ایک نیا، زیادہ فطری تناؤ پیدا ہوتا۔ اور اس صورتحال میں جیا کے کردار کو کیسے فٹ کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس کی موت کو بھی زیادہ قابل یقین بنایا جا سکتا ہے؟ یقیناً، اس کی موت کو ایک حادثے کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا۔ ایک حادثہ؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی منصوبے کا حصہ تھی اور کیبنٹ میں صرف چند گھنٹوں کے لیے چھپی تھی، لیکن افراتفری میں کیبنٹ کا ہوا کا سلائیڈر اتفاقاً جام ہو گیا اور اس کا دم گھٹ گیا۔ اوہ! اس صورت میں سودان کی غداری ایک سوچے سمجھے منصوبے کے بجائے ایک موقع پرستانہ فیصلہ لگتی۔ وہ ایک حادثے سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ واہ! اس سے نہ صرف سودان کا کردار زیادہ گہرا ہو جاتا بلکہ کہانی میں ایک المناک پہلو بھی شامل ہوتا کہ کس طرح ایک غلطی پورے منصوبے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور لوگ خوف میں آ کر کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ جی، یہ ایک سادہ منصوبے کے خوفناک نتائج کی کہانی بن جاتی۔ اور جب ایک منصوبہ اس طرح بکھرتا ہے تو اسے جوڑنے والی تفتیش کو بھی اتنا ہی ذہین ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہانی کے آخر میں جس طرح سے یہ معاملہ حل ہوا، وہ اس کی پیچیدگی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ بالکل، یہ وہ آخری حصہ تھا جس نے مجھے تھوڑا مایوس کیا۔ ایسا لگا جیسے شطرنج کی ایک دلچسپ بازی کا اختتام ایک سادہ سی غلطی پر ہو گیا۔ ہاں، حل پوری طرح سے فورینسک شواہد پر منحصر تھا۔ پہلے رائفل پر انگلیوں کا نشان، پھر کیبنٹ پر انگلیوں کا نشان۔ اس میں CID کی ذہنی مہارت کا کوئی خاص کمال نظر نہیں آیا۔ یہ بہت سی کہانیوں میں ایک عام مسئلہ ہے۔ فورینزک ثبوت ایک آسان راستہ فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھنے والے کو وہ ذہنی تسکین نہیں دیتے جو ایک چالاک منصوبے کو ناکام ہوتے دیکھ کر ملتی ہے۔ صحیح۔ یہاں تو معاملہ اور بھی سادہ تھا۔ جیسے ہی CID نے ثبوت پیش کیے، ولن نے فوراً ہار مان لی اور اپنے پورے منصوبے، اپنے محرکات اور یہاں تک کہ رائفل سے اپنی جذباتی وابستگی کا بھی اعتراف کر لیا۔ ہاں، میری بچی تھی وہ۔ جی، جیسے وہ صرف اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ان سے پوچھے اور وہ سب کچھ بتا دیں۔ کوئی آخری کوشش نہیں، کوئی جوابی چال نہیں، کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے اختتامی منظر ایک سنسنی خیز مقابلے کی بجائے ایک معلوماتی رپورٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تفتیش کاروں نے معمہ حل نہیں کیا، بلکہ حل ان کے سامنے خود بخود آ گیا۔ اس اختتام کو زیادہ جاندار اور اطمینان بخش بنانے کے لیے اسے دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ حل فورینزک ثبوتوں پر نہیں بلکہ ان ثبوتوں کے ہوشیار استعمال پر مبنی ہونا چاہیے۔ یعنی CID کو چاہیے تھا کہ وہ ان ثبوتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے مجرموں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی یا انہیں اپنے ہی جال میں پھنساتی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجرموں کے درمیان شک کا بیج بوتے؟ بالکل۔ سوچیں اگر CID یہ جھوٹی خبر لیک کرتی کہ انہیں رائفل پر صرف ایک شخص کا فنگر پرنٹ ملا ہے۔ اچھا، اس سے فوراً یہ تاثر جاتا کہ ایک ساتھی نے دوسرے کو دھوکہ دے کر سارا الزام اس پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سدانت اور سنکی جو پہلے ہی دباؤ میں تھے، وہ ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے؟ جی، اور ان کی گھبراہٹ میں ہونے والی بحث یا لڑائی میں ہی وہ خود پوری سازش کا پردہ فاش کر دیتے۔ یہ فورینزک ثبوت سے زیادہ ایک نفسیاتی جیت ہوتی۔ یہ واقعی ایک زبردست خیال ہے۔ اس طرح CID کی ٹیم زیادہ ذہین اور دور اندیش نظر آتی۔ کیا کوئی اور متبادل بھی ہو سکتا ہے؟ شاید ایسا جس میں جیا کا کردار آخر تک اہم رہے؟
ایک اور دلچسپ طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ CID کو جیا کی لاش ملتی ہی نہیں۔ اوہ، تفتیش کے دوران انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ کہیں زندہ چھپی ہو سکتی ہے۔ اب اسے اور اس کے قاتل کو باہر نکالنے کے لیے وہ ایک جال بچھاتے کیسا جال؟ اور اس بار سیکیورٹی بھی کم ہے۔ تاکہ مجرم لالچ میں آ کر کوئی غلطی کر بیٹھیں، وہ باقی سونا حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کرتے اور پکڑے جاتے۔ جی، یا شاید سدانت جیا کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے اس کے چھپنے کی جگہ پر جاتا، یہ سوچ کر کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، اور CID اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی۔ واہ، اس طرح کے اختتام میں تفتیشکار صرف واقعات پر رد عمل ظاہر نہیں کرتے، بلکہ وہ واقعات کو خود جنم دیتے ہیں۔ وہ کہانی کے آخر میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے یہ دیکھنا کہیں زیادہ دلچسپ اور اطمینان بخش ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کہانی کی بنیاد بہت مضبوط ہے، لیکن اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ کہانی کی تیز رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں کچھ سوچ سمجھ کر تیار کیے گئے گمراہ کن اشارے شامل کیے جائیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے ایک حقیقی سسپنس پیدا ہو۔ دوسرا، زرین کے منصوبے کی بنیادی منطق کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنا کر اور پیچیدگی کو منصوبے کے بجائے اس کے بگڑنے کے بعد کے حالات میں دکھا کر اسے مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں حل کو فورینزک دریافتوں اور آسان اعترافات پر چھوڑنے کے بجائے اسے تفتیشکاروں کی ذہنی چالاکی اور مجرموں کو پھنسانے کی صلاحیت پر مبنی ہونا چاہیے تاکہ اختتام زیادہ اطمینان بخش ہو۔ ہم آپ کو ان نکات پر غور کرنے اور اپنے کام کو مزید بہتر بنا کر دوبارہ بھیجنے کی دعوت دیتے ہیں۔